جبل سور سعودی عرب کا ایک پہاڑ ہے جو مکہ سے 12 کلومیٹر دور ہے، جبکہ مدینہ سے یہ 452 کلومیٹر دور ہے۔ اسی پہاڑ پر غار سور موجود ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جبل سور وہ غار ہے جہاں مکڑی نے جالا بنا کر غار کا دروازہ بند کر دیا تھا، اور یہ وہ غار ہے جہاں حضرت ابوبکر کے پاؤں پر سانپ نے کاٹا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں اور بہت سے معجزات پیش آئیں جن کی تفصیل ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے لوگوں کو بت پرستی سے روکتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تو وہ آپ کے سخت خلاف ہو جاتے اور وہ آپ پر طرح طرح کے ظلم کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کا انعام رکھ دیا اور کہا کہ کوئی بھی شخص انہیں زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا تو اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے تو انہوں نے سپاہیوں کا ایک دستہ آپ کے پیچھے لگا دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کا دھیان بٹانے کے لیے مدینہ کی طرف نہیں بلکہ مدینہ کے الٹی طرف غار سور میں آ گئے، کیونکہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی سمت میں تلاش کر رہے تھے۔ ان حالات میں آپ نے غار سور میں پناہ لی۔ اس غار کا داخلی دروازہ بہت تنگ تھا جس میں انسان صرف رینگ کر ہی اندر جا سکتا تھا۔ جب آپ نے یہاں قیام کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق غار میں پہلے داخل ہوئے اور غار کے تمام سوراخ اپنے کپڑے پھاڑ کر اس میں ڈال کر بند کر دیے، لیکن ایک سوراخ غلطی سے کھلا رہ گیا، وہاں ایک سانپ بیٹھا تھا۔ جب آپ لوگ غار میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام کے لیے اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر کی گود میں رکھ دیا اور آرام کرنے لگے۔ سانپ نے حضرت ابوبکر کے پاؤں پر کاٹ لیا، لیکن انہوں نے ذرا بھی حرکت نہ کی، کہیں ان کے حرکت کرنے سے آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے، لیکن تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گر گئے، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ تو آپ نے ان کے پاؤں پر اپنا لباب دہن لگایا اور ان کی تکلیف ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی آپ نے یہاں 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور بیٹا آپ لوگوں کو وہاں رات کے وقت کھانا پہنچایا کرتے تھے، اور وہ دن کو مکہ کے لوگوں کی خبریں لیا کرتے تھے اور رات کو وہاں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور صبح سویرے حضرت ابوبکر کے غلام حضرت عامر اپنی بکریاں چراتے اسی راستے سے گزرتے تاکہ رات کو آنے والوں کے نشان مٹ جائیں۔ اس کے بعد جب آپ لوگوں کو یہاں تیسرا دن تھا تو مشرکین کا ایک دستہ غار کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق گھبرا گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حوصلہ دیا اور واضح الفاظ میں بتایا کہ ہمارا تیسرا ساتھی اللہ ہے جو ہمیں بچا لے گا۔ پھر خدا کی قدرت سے مکڑی نے غار کے دروازے پر جالا بنا دیا اور اللہ کے حکم سے کبوتر نے وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے، جس سے کافروں کو لگے کہ یہاں تو کوئی بھی شخص ایک لمبے عرصے سے نہیں گیا۔ اتنے قریب ہونے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے۔ پھر آپ لوگ مدینہ چلے گئے اور وہاں جا کر اسلام کو اور مضبوط کیا اور مسلمانوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دنیا بھر کے زائرین حج اور عمرہ کے لیے جب مکہ جاتے ہیں تو وہ غار ہرا اور غار سور کا دورہ کرتے ہیں تاکہ وہ ان جگہوں کو دیکھ سکیں جہاں بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ یہ غاریں اللہ اور اس کی نعمتوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک روحانی ماحول پیش کرتی ہیں۔